دجال کے خروج کا ہے اسی وقت میں، اور دجال کا خروج جو ہے اس کے متعلق کئی ایسی علامات ہیں، لیکن عام طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے سمجھنے میں بہت جو ہے وہ لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، یا ایسا تصور بنا لیا ہے جو کہ حقیقت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ تو آپ کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ برائے کرم یہ فرمائیں کہ دجال کے خروج سے حقیقی اس بارے میں اسلامی تصور کیا ہے اور اس کے قتل سے کیا مراد ہے؟ جزاکم اللہ وسیم صاحب، حدیث میں جیسا کہ بھی آپ نے بتایا کہ مسیح موعود کی ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا اور مسیح موعود اس کو آ کر قتل کرے گا۔ تو چنانچہ حدیث میں جو دجال کے بارے میں مختلف خبریں ملتی ہیں ان کا اگر میں خلاصتاً ذکر کر دوں اپنے جواب سے پہلے، تو وہ یہ ہے کہ مثلا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ما من نبی الا قد انذر امتہ الاور الکذاب، کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو یک چشم ایک آنکھ والے کذاب سے نہ ڈرایا۔ پھر فرمایا ایک موقع پر کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا یا کفر لکھا ہوگا، یقرأہ کل مؤمن کاتب و غیر کاتب، اور اسے ہر مومن پڑھ لے گا خواہ وہ خواندہ ہو یا ناخواندہ ہو۔ اسی طرح پھر ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ یجیء معہ بمثل الجنت والنار، کہ اس کے ساتھ جنت اور آگ آئے گی یا اس کی مثال وہ اپنے ساتھ لائے گا، اور فرمایا کہ جس چیز کو وہ جنت کہے گا وہ دراصل نار ہوگی، اور جس چیز کو وہ آگ کہے گا وہ دراصل جنت ہوگی۔ پھر صحابہ نے فرمایا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ زمین میں کس طرح سے پھیلے گا، تو اس پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل غیث استدبرت الریح، کہ ایسے بادل کی طرح جس کو ہوا کہیں سے کہیں لے جائے، وہ اس تیزی سے گویا وہ دنیا میں پھیل جائے گا۔ پھر ایک موقع پر فرمایا، ایک حدیث ایک روایت یوں ہے کہ وہ ایک قوم کو آ کر انہیں اپنی طرف دعوت دے گا، وہ اس کی بات مان لیں گے تو ان کے لیے وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع ہو جائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین ان کے لیے کھیتیاں اگائے گی، اور لیکن جو قوم اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ قحط سالی کا شکار ان کو کر دے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر فرمایا کہ وہ ویرانوں میں جا کر کہے گا کہ اخرجی کنوزہ کے، کہ اپنے خزانے نکال دے، تو وہ اس جگہ کے خزانے نکل کے اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو اسی طرح ایک موقع پر فرمایا کہ وہ دجال لوگوں سے سوال کرے گا کہ اگر میں ایک شخص کو قتل کر دوں اور پھر اسے دوبارہ زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں کوئی شک رہ جائے گا؟ تو وہ کہیں گے جی کہ نہیں رہے گا۔ اس پر وہ ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ گویا یہ وہ مختلف روایات ہیں۔ پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا ماہو جبل خبز و نہر مائن، کہ اس کے ساتھ ساتھ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کی نہر جو ہے وہ چلے گی۔ تو یہ وہ سب امور ہیں جو احادیث میں دجال کے بارے میں نے مختصراً ان کا ذکر کیا ہے، بیان ہوئے ہیں، اور ان احادیث میں جو لطیف اشارے تھے ان کو بدقسمتی سے ہمارے امت میں سمجھا نہیں گیا، اور ان کی غلط تفہیم کی وجہ سے امت نے دجال کے بارے میں ایک ایسا تصور بنا لیا ہے کہ گویا ایک عجیب و غریب مخلوق ہے جو مسیح موعود کے نزول سے قبل ظاہر ہوگی، اور مسیح موعود کا نزول اس بلا کو قتل کرنے کے لیے ہوگا۔ لیکن اگر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو ہمارا دل یہ گواہی دے گا کہ وہ فتنے جو دجال کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور وہ طاقتیں جو اس کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کا کسی ایک فرد کے اندر پایا جانا وہ عقلی طور پر ہی محال نظر آتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ زمین و آسمان پر تصرف، بارش برسانے پر اختیار، زمین کی کھیتیوں پر اختیار، زمین کے خزانوں پر اختیار اور مکمل تصرف، زندہ کرنا اور مارنا یعنی احیاء و اماتت جو ہے، یہ تمام امور دراصل خدا کے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، خدا تعالیٰ کی طاقتیں ہیں۔ ان کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا تو ویسے ہی کفر ہے کہ گویا ایک شخص، مطلب یہ بنے گا کہ کوئی ایک دور ایسا آئے گا جبکہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ خود اپنا ایک شریک بنا کر دنیا میں کھڑا کر دے گا اور انسانوں کو اس امتحان میں ڈال دے گا۔ تو اگر ہم اس کی یہ تشریح کریں جو کہ کی جاتی ہے
تو بالکل بھی وہ جو معنی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کسی بھی طرح سے عقلی طور پر تسلیم نہیں کیے جا سکتے۔ اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ اس پیش گوئی میں مجاز اور استعارے کا دخل ہے، اور اس پیش گوئی کو سمجھنا پڑے گا تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کی اصل تفہیم ہمیں ہو سکے۔ تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اصل مفہوم کیا ہے، اگر ہم غور کریں اور یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کہ دجال کے لفظ کا معنی کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر ہم لغت میں دیکھیں تو جو مشہور لغات ہیں جیسے کنز العمال ہے یا تاج العروس وغیرہ ہیں، ان میں جو دجال کے لفظ کے مختلف معنی لکھے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ دجال کے معنی کذاب اور سخت جھوٹے کے ہیں۔ پھر لغت کہتی ہے کہ دجال کا معنی یہ ہے کہ الرفقۃ العظیمۃ التی تغطی الارض بکثرت اہلہا، کہ دجال ایک ایسے بڑی گروہ کو یا ایسی بڑی جماعت کو کہتے ہیں جو اپنی کثرت کی وجہ سے تمام دنیا کو ڈھانپ لے۔ وَتَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِلتِّجَارَةِ، اور تجارت کے لیے اپنا سامان اور مال اسباب اٹھا کر گھومتی رہے۔ پھر لغت کہتی ہے مثلا کہ دجال جو ہے وہ سونے کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے ایسی قوم جو بڑی مالدار ہو اور بڑی خزانوں والی ہو وہ بھی دجال ہے۔ پھر حدیث میں دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حدیث میں یہ بھی روایت ہے کہ جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے لے کر دجال سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا نہ ہوگا، اور سوائے مکہ اور مدینہ کے ہر جگہ پر دجال کا غلبہ ہو جائے گا۔ اب اگر دیکھا جائے کہ اتنا بڑا جو فتنہ ہے جس کو حدیث نے اتنا بڑا فتنہ قرار دیا ہے، وہ اس کی قرآن مجید میں کہیں خبر ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس میگنیٹیوڈ کا اتنا بڑا اگر کوئی فتنہ جس چیز کو قرآن مجید نے قرار دیا ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ چنانچہ سورہ مریم میں ذکر ملتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسائیو تم نے ایسی خطرناک بات کی ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں اور زمین اس سے شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان خدا کا بیٹا بنا لیا۔ اب یہ بات کہ کوئی اتنا بڑا فتنہ ہے جس سے کہ کائنات تباہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا تھا کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے اتنا بڑا فتنہ کبھی ظاہر نہیں ہوا ہوگا، ایسا بڑا فتنہ جو ہے قرآن مجید عیسائیت کے فتنے کو اور الوہیت مسیح کے فتنے کو قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید اس فتنے کا کسی اور فتنے کو اتنا بڑا فتنہ قرار نہیں دیتا۔ پھر گویا قرآن مجید کی نگاہ میں وہ جو بڑا فتنہ ہے وہ عیسائیت کا فتنہ ہے۔ پھر مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے تو وہ دجال کے فتنے سے بچایا جائے گا۔ یا یہ الفاظ ملتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سورۃ الکہف، کہ اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے کیونکہ وہ اسے اس فتنے سے بچائیں گی۔ اب ان آیات کو دیکھیں جو کہ دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا ہے، ان آیات کو دیکھا جائے تو ان آیات میں بھی اسی فتنے کا ذکر۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، خدا تعالیٰ نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو ڈرایا جائے، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ گویا اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ فتنہ دجال سے مراد عیسائیت کا فتنہ۔ اب جو لغت کی میں نے تشریح عرض کی تھی، جو حدیث کی میں نے مختلف واقعات بیان کیے تھے، مختلف روایات، اور جو قرآن مجید میں جو ذکر موجود ہے، ان سب تمام باتوں کو ملا کر دیکھیں تو تمام صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ لغت کہتی ہے کہ دجال ایسا بڑا گروہ ہے جو تمام دنیا پر چھا جائے، تمام دنیا میں اپنا تجارتی مال و اسباب اٹھا کر پھرتا رہے، جو بڑا مالدار اور خزانوں والا ہو۔ حدیث کہتی ہے کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ قرآن ایسا فتنہ عیسائیت کو قرار دیتا ہے۔ ان تمام باتوں کو ملائیں، آج سے 100 سال پہلے کی تاریخ دیکھ لیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے یہ تمام باتیں اس طرح پوری ہوئیں کہ عیسائی اقوام بڑی قوت اور جوش کے ساتھ دنیا میں پھیلنا شروع ہوئیں، اور اتنے جوش کے ساتھ کہ تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تقریباً تمام دنیا پر عیسائی اقوام کا غلبہ ہوا، دنیا کی اقتصادیات کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، تجارت ان کے قبضے میں آ گئی۔ ہمارے بھائی اب تک کسی بلا کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور وہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں
کہ خدا تعالیٰ کے رسول اور انبیاء بلاؤں یا مانسٹرز کے کو مارنے اور قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجے جاتے، وہ روحانی کام کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ تو قتل دجال سے جو مراد حقیقت میں ہے، جب یہ ثابت ہو جائے کہ دجال سے مراد کوئی ایک شخص یا ایک مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک قوم ہے، اس قوم کے باطل عقائد اور نظریات ہیں، تو پھر لازماً یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ قتل دجال سے مراد اس قوم کی ہلاکت یا اس قوم کی بربادی نہیں ہے، یا اس قوم کا قتل نہیں ہے، بلکہ ان کے باطل نظریات اور عقائد کا رد ہے۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے وسیم صاحب کہ کیونکہ جب یہ عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ دجال سے مراد عیسائی ہیں، یعنی یقیناً عیسائی ہیں، لیکن اصولی طور پر جو حقیقت میں جو مراد ہے وہ عیسائیوں یا عیسائی پادریوں کی طرف سے پھیلائے جانے والے وہ باطل نظریات ہیں جو حقیقت میں دجال ہے۔ کیونکہ اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ دجال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود بھی موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس سے مقابلہ کیا، اور حقیقت میں دلائل کے ساتھ تو اس کو وہاں پر بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن اگر تمام اشاروں کو سمجھا جائے تو نظر یہ آئے گا کہ حقیقت میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسیح موعود کے دور میں یہ باطل نظریات اور باطل عقائد پورے زور کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، اور اصل میں جو ان کا عالم گیر غلبہ ہونا تھا مسیح موعود کے دور میں، اس کو گویا وہ دجال قرار دیا گیا تھا، جس کا خاص طور پر مقابلہ مسیح موعود نے کرنا تھا۔ اور اس لحاظ سے وہ تمام باطل نظریات یا عقائد جو کہ مسیحیت کی طرف سے پھیلائے گئے، اور اس کے نتیجے میں اور پیدا ہونے والے مادیت کے فتنے، اور جو اس کے ساتھ ساتھ وہ باطل فلسفے اور دہریت کا جو فلسفے ہیں جو آج کے دور میں پھیلے ہیں، یہ وہ اصل میں دجال ہے جس کا قتل مسیح موعود کے ذمہ تھا، اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ جی محمد صاحب بالکل ٹھیک، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی تشریح قابل قبول بنتی نہیں ہے، اور ہمارے بھائی جو ہیں ہم ان کی خدمت میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ آپ رکھتے ہیں، آپ کرتے ہیں، محبت کرتے ہوں گے ضرور جو ہے، تو اگر واقعتاً محبت ہے تو پھر ایسے پاک نبی، ایسے پیارے محسن انسانیت جو ہے اس کے ساتھ براہ کرم یہ نہ کریں کہ ان کی باتوں کو ایسا رنگ نہ دیں کہ دنیا کے سامنے اس کو پیش کرنے میں انسان کو ہچکچاہٹ ہو، کیونکہ ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کریں جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے، جو بعد میں آنے والے تھے، جنہوں نے آج تک وہ چیزیں دیکھی نہیں، ان کو ایک علامتی رنگ میں بیان کیا ہے، ایک تصویر، اور انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ کس قدر کامل تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، کہ ایک ایک علامت آپ جو ہے اس وقت میں اپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ چیزیں بالکل تیار کھڑی تھیں جن کا حضور نے بیان کر دیا۔ حضور مثلا حدیث میں ایک نشانی یہ ملتی ہے کہ یخوض البحر بحمارہ، کہ دجال جو ہے اپنے گدھے کے ساتھ سمندر میں جا داخل ہوگا۔ اب آپ بتائیے سمندر میں کوئی گدھا لے کے جو ہے اس طرح داخل ہو سکتا ہے کہ ایک گدھا جو ہے وہ پورے سمندر میں، لیکن آج کے جہاز پر اور آج کی آبدوز پر آپ نظر کریں تو ایک سیکنڈ جو ہے وہ نہیں لگتا اس بات کو سمجھنے میں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے وہ زمین کے اگر مشرق سے چلے گا تو وہ مغرب میں اس کے جو پہنچنے کی رفتار ہے وہ زمین کی اس سے زیادہ ہوگی، وہ اس سے آگے نکل جائے گا۔ جہازوں کی ایسی قسمیں ہیں کہ وہ اگر مشرق سے چلیں تو وہ دوسرے کونے تک پہنچ جائیں گے جب تک کہ وہاں پر مغرب کا وقت نہیں ہوگا۔ باقاعدہ سائنٹیفک طریق سے اس کی رفتار جو ہے زمین کی رفتار اور ان جہازوں کی رفتار جو ہے وہ نکال کر آپ دیکھ لیں تو یہ باتیں اس طرح جو ہیں وہ ثابت ہو رہی ہیں، اس طرح دنیا کو نظر آ رہی ہیں۔ تو اس لیے برائے کرم بجائے اس کے کہ صرف جو ہے ہم دنیا کو یہ کہتے رہیں کہ فلاں نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، فلاں نے گستاخی کر دی، فلاں نے گستاخی کر دی، دعویٰ محبت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان شخصیت، آپ کے جامع کلمات سے بہت بعید ہے، یہ بھی تو ایک گستاخی ہے۔ اس کو بھی تو انسان کو سوچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہ کبھی آپ نے کی ہے اور نہ کر سکتے ہیں، اس لیے
ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کی حقیقی جو تصویر ہے وہ خود بھی سمجھیں اور دنیا کے سامنے بھی رکھیں، اور جو ابھی مکرم مومن صاحب نے بیان کیا